بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ پارہ نمبر 22 کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ پارہ نمبر 22 کی قرآن کریم کی سب سے مضبوط ترین آیہ مبارکہ ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ خاتم النبیین کے جو معنی ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے، جو خاتم کا لفظ ہے جب نبی کے ساتھ آیا خاتم النبیین، تو مطلب یہ بنا کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ یہ لفظ جہاں جہاں بھی آیا، مثلا آپ دیکھیے ختم الکتاب، اگر وہاں پہ آیا تو مطلب کیا ہوا کہ خط کے اوپر مہر لگا کر اس کو محفوظ کر دینا، بند کر دینا۔ اسی طرح آپ دیکھیے خاتم القوم کا لفظ آیا۔ خاتم القوم کا مطلب یہ ہے قبیلے کا وہ آخری آدمی۔ تو یہ خاتمہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب آخر کے ہیں، یعنی سلسلہ نبوت کے آخر پہ جو نبی آئے ہیں، یہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے۔ ختم نبوت کے جو آپ کو ایز اسائنمنٹ دی تھی، قرآن کی جو آیہ مبارکہ تھی وہ اور احادیث تھیں، ان کو آپ ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا چونکہ وقت نہیں ہے۔ ہاں صرف یہ عرض کر دوں، وہ جو عمارت والی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمارت بہت اچھے طریقے سے کسی نے بنائی، عمارت کے ارد گرد گھوم کے چاروں جانب سے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے بہترین اور اچھے ہونے پہ رش کرتے ہیں، کتنی اچھی عمارت ہے، کیا عمارت بنائی، سبحان اللہ، کمال کی عمارت، واہ کیا بات ہے، کیا ڈیزائن کیا آپ نے عمارت کو۔ لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اس دیوار پہ ایک اینٹ ہے، وہ اینٹ کیوں نہیں آپ نے لگائی؟ اس ایک اینٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے عمارت نامکمل لگ رہی ہے، انکمپلیٹ ہے یہ بلڈنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایگزامپل دیا آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس عمارت میں وہ اینٹ ایک ہی اینٹ کی جگہ خالی تھی جس کے لگنے سے پیوست ہو جانے سے عمارت مکمل ہو گئی۔ فرمایا میں اسی طرح آخری نبی ہوں، میری جگہ تھی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی آ چکا ہوں۔ جس طرح دیوار میں اینٹ لگنے کے بعد اور کسی اینٹ کی گنجائش نہیں ہے، میں سلسلہ نبوت کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ ہوں گے، 30 جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، تو مختلف دلائل ہیں، ہم اس حوالے سے نہیں بحث کر رہے کہ ختم نبوت پر جو حدیث مبارکہ میں بے شمار دلائل ہیں۔ یہاں پر اب جو پوائنٹ اپنی اسائنمنٹ ضرور دیکھیے گا آپ، اور اسی طرح آپ چونکہ یہ آپ کا ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اہم ترین جو ٹاپک ہے ہمارا، تو آپ کوئی بھی 3 آیات اور اسی طرح 3 احادیث ان کو ضرور دے کے آئیے گا، ممکن ہے کہ آپ کو اس کے اندر آ بھی جائے۔ اچھا، آج جس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نئے نبی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ جو آج کا ہمارا ہے، نئے نبی کی ضرورت اگر بالفرض آ ہی جائے کہ بھئی نئے نبی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، یہ نئے نبی کیوں آتا ہے، تو 4 وجوہات ہیں، 4 اصول ہیں قرآن کے، آسمانی کتب کے نبی کیوں آئے ہیں، 4 وجوہات۔ نمبر 1، ان سے پہلے یعنی اس بستی میں، قبیلے میں، قوم میں کوئی نبی نہ آیا ہو تو ایک نبی بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2، پہلے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا ہو، مسخ کر دیا گیا، ختم کر دی گئی تو نبی کو بھیجا گیا۔ نمبر 3، پہلے نبی کی تعلیمات ادھوری رہ گئیں، نبی پہلے وصال فرما گئے، یا یہ ہے کہ نبی کے پیغام پہنچانے میں معاذ اللہ کوئی ایسی بات ہو کہ پیغام اچھی طرح نہ پہنچاؤ تو نبی آتا۔ پھر اسی طرح آپ چوتھے نمبر پہ دیکھیے کہ ایک نبی کی مدد کے لیے دوسرے نبی کو بھیجا جاتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی مدد کے لیے ان کے چچا زاد بھائی حضرت ہارون کو بھیجا گیا۔ تو یہ 4 وجوہات، ان 4 وجوہات کا اب ہم جواب دے رہے ہیں کہ یہ 4 ضروریات موجود ہیں یا نہیں۔ تو پہلی چیز ہماری یہ تھی کہ پہلے کوئی نبی نہ آیا اس بستی، قوم اور قبیلے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے نبی و رسول بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا. سو آپ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے، پہلے نبی آئے پیغام دیتے رہے، لیکن آپ پوری قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے. سو آپ کا پیغام اجتماعی پیغام ہے جو ہر شخص کے لیے ہے. تو پہلی ضرورت بھی نہیں رہی. دوسری، پہلے جو نبی تھے ان کی تعلیم کو بھلا دیا گیا، یہ دوسرا پوائنٹ تھا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل 110% اسی کی اسی طرح محفوظ ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سونے، جاگنے، کھانے پینے، زندگی گزارنے کے طریقے، سیاست، معیشت، تجارت، معاشرت، انداز گفتگو، رہن سہن، خاندانی امور، قبائل کی جتنی ساری کی ساری چیزیں، جنگ و جدل کے آلات اور ان کے واقعات، بنی اسرائیل کے حال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی ارشادات فرمائے، افعال، اقوال، اعمال، بالکل اسی کی اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں احادیث مبارکہ میں بالکل اپنی اتھینٹک روایات کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سو نبی کی تعلیمات کو بھلایا نہیں گیا، مسخ نہیں کیا گیا، اس لیے نبی کی ضرورت اس وجہ سے بھی محسوس نہیں ہے کہ نیا نبی آ جائے. تیسری چیز، نبی کی تعلیمات ادھوری رہ گئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل مکمل ہیں. اس کا شاہد اللہ نے خود قرآن میں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی، ہم نے آج آپ کا دین مکمل فرما دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے ایسا دین پسند فرما لیا. تو اللہ نے خود گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نبوت و رسالت کو مکمل پہنچا دیا ہے. سو تیسرے نمبر پہ اس پوائنٹ کی روح سے بھی نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور نبی نہیں چاہیے تھا. نمبر 4، نبی کی مدد کے لیے کوئی اور نبی آنا. جیسے مثال دی حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون. اگر اس پوائنٹ سے ہم دیکھیں کہ نبی کی مدد کے لیے نبی آنا، تو کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی نبی کی مدد کے لیے نبی اگر آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی آتا، نہ یہ کہ 100 200 400 سال بعد، 1000 سال بعد، 1200 سال کے بعد کوئی نیا نبی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں بھائی نبی ہوں. بھائی اگر نبی کی ضرورت تھی بھی تو اللہ کا اصول یہ رہا ہے کہ اللہ نے نبی کی ظاہری زندگی میں اس کی مدد کے لیے نبی بھیجا ہے، نہ یہ کہ 250 سال بعد بندے کو ہوش آ جائے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں جب نبی نہیں بن کے آئے، اللہ نے نہیں بڑا کسی کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کیسے نبی بن کے آ سکتا ہے. آخری چیز، اگر آپ کہیں کہ بھئی قوم کے اندر بگاڑ بہت آ چکا، بگاڑ، فساد اور یہ چیزیں آ چکی ہیں، تو صاحب ان چیزوں کے لیے، قوم کے اندر بگاڑ کے لیے، بگاڑ کو ختم کرنے، درستی کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے کبھی بھی نبی اتنے چھوٹے سے مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں. اس کے لیے اللہ نے مبلغین، علماء، مصلحین، اصلاح کرنے والوں کو بھیجا ہے. انہوں نے آ کے قوم کی اصلاح کی ہے اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء، محدثین، مفکرین، مبلغین، خطبہ، یہ سارے کے سارے ایسے کرتے رہے ہیں اور امت کی اصلاح کے لیے جو علماء حقہ تھے وہ اپنا رول پلے کرتے رہے. انہوں نے، صوفیاء نے اپنی ساری کی ساری زندگی انہی کاموں کے اندر لگا دی امت کی اصلاح کے لیے. تو اس کے لیے نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اصلاح کے لیے مصلحین بھیجے جاتے ہیں. سو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا ختم نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کا معنی اور نئے نبی کی ضرورت کے جو تقاضے تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہوپ سو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہت بہتر فرمائے. اللہ حافظ.